السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے امام مسجد ہمیں ایک امام مسجد کی اشد ضرورت ہے جو ہماری مسجد کو آباد کرنے والا ہو، 5 وقت اذان دینے والا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں سب سے بہترین اس کی آواز ہو، خوبصورت آواز کا حامل ہو۔ صبح کے وقت تمام مقامی بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے والا ہو، اور شام کے وقت تمام مقامی بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے والا ہو۔ اس کے علاوہ نکاح پڑھا سکتا ہو، اس کو نکاح کا خطبہ، نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ آتا ہو۔ اگر محلے میں فوتگی ہو جائے تو وہ مردے کو غسل دینے والا ہو، اس کی جو بیوی ہو وہ بھی عورت مرنے والی کو غسل اور کفن دینے کی مکمل آگاہی رکھتی ہو۔ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے گا تو امام صاحب اس قابل ہوں، وہ جنازہ پڑھا سکتے ہوں اور قبر میں دفنانے تک ساتھ رہنے والے ہوں، اور غسل کفن کے تمام مسائل سے آگاہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک خاص جو خوبی ہے امام صاحب کی وہ یہی ہے، وہ امام صاحب بہت خوبصورت ہوں۔ واعظ و نصیحت کرنے کے اندر، تقریر کرنے کے اندر شیریں زبان، میٹھی زبان اور ترنم کے ساتھ بہترین الفاظ میں سجا بندی، قافیہ بندی کا لحاظ کرتے ہوئے بہترین انداز میں لوگوں کو محظوظ کرنے والے ہوں، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے والے ہوں، اور ہر کام کے اندر وہ ماہر ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ امام صاحب عامل ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے، وہ عامل ہوں۔ عامل سے مراد یہ ہے کہ وہ پیر صاحب تو نہ ہوں، البتہ ہمارے محلے میں کسی بچے، مرد، عورت پر کوئی جنات کے اثرات ہوں، جنات کا سایہ ہو، تو وہ فی الفور اس کا حل نکالنے والے ہوں اور نکال سکتے ہوں، اور نکالنے کے اندر بہت کمال کی مہارت رکھنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو جو تنخواہ دیں گے وہ صرف اور صرف پاکستانی روپے میں 9,000 روپیہ تنخواہ دیں گے۔ البتہ ان کی جو تنخواہ کے ساتھ ساتھ مکان فری ہوگا اور اس کی رہائش فری ہوگی۔ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس کو دانے بھی دیں گے، یعنی گندم وغیرہ دیں گے اور چاول وغیرہ بھی دیں گے، اگر جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ تو ایسے امام کی ضرورت ہے جو حضرات خواہش مند ہوں، جس کے اندر یہ شرائط کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس سے کم پر ہمیں کوئی امام منظور نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کو میسج دینے کا مقصد آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نہ کھانے والا ہو، نہ پینے والا ہو، نہ آرام کرنے والا ہو، 24 گھنٹے رات دن وہ محنت کرنے والا ہو، ہماری ہاں میں ہاں ملانے والا ہو۔ ہمیں ایسا امام چاہیے، جب تنخواہ کی باری آتی ہے، سیلری دینے کی باری آتی ہے، تو وہاں پر ہمارا پورا خاندان ملیا میٹ ہو جاتا ہے کہ 9,000 ہم اس کو ہم تنخواہ دیں گے۔ یہ خدا را اس میسج کو پھیلانے میں، اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور اسی کے اندر آپ کی بھلائی ہے کہ وہ امام، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دینے والا امام مسجد، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دے کر اس کو مسلمان کرنے والا امام مسجد، آپ کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دے کر، کفن دے کر، خوشبو لگا کر، جنازہ پڑھا کر دفنانے والا بھی امام مسجد، جب اس کے ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے تو اس کے لیے دل سے دعا کرنے والا بھی امام مسجد ہوتا ہے، آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی صاحبہ اس کے کفن کا انتظام کرتی ہے، اس کو غسل دینے کا انتظام کرتی ہے، پھر وہی امام صاحب کی باری آتی ہے کہ وہ جب تک رشتہ دار اکٹھے ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کی شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب دکھ اور خوشی کے موقع پر
رات اور دن کی مشقتیں برداشت کر کے وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، تو کیا آپ نہیں چل سکتے اس کے ساتھ؟ کیا آپ کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم نے امام کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ہم نے اس کی ضروریات کا کیسے خیال کرنا ہے؟ اس کے 4 بچے ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ سکول پڑھاتا ہے، وہ سکول کے اندر بچے جاتے ہیں، ان کی فیسیں آتی ہیں، تنخواہ اس کے 9,000 روپیہ ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ اکثر مساجد کے اندر تقریباً بڑے بڑے جو آپ کہتے ہیں جس کو بڑے بڑے چودھریوں کا محلہ ہوتا ہے، کہ وہاں پر یہ تنخواہ اس کو 8,000 9,000 دی جاتی ہے۔ ہاں جی امام صاحب آپ فارغ رہتے ہیں، آپ ظہر کی نماز نہ پڑھایا کریں، آپ عصر کی نماز نہ پڑھایا کریں، کوئی کام کر لیں، ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے۔ تو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس میسج کو، اس ویڈیو کو آپ، میرا ہرگز مقصد یہی نہیں تھا کہ آپ کا وقت برباد کیا جائے، آپ کے وقت کو ضائع کیا جائے، بلکہ ایک میسج تھا جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پھیلانا، اس کو شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔